السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، مجھے علامہ محمد اقبال کی وہ کوٹیشن یاد آتی ہے. علامہ صاحب نے فرمایا تھا، قرآن از اے بک آف ڈیڈ، اٹ از ناٹ اے بک آف آئیڈیاز. قرآن عمل کی کتاب ہے، تصورات کی، آئیڈیاز کی کتاب نہیں ہے. اور علامہ اقبال خاص طور پر اپنے خطبات کے اندر اس پر بہت ایمفسائز کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تنزلی کی ایک اہم وجہ قرآن سے دوری ہے. کیونکہ قرآن عظیم الشان ہمارا وہ کوڈ ہے، ہمارا وہ کانسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں جینے کا ہنر سکھاتا ہے، جو غور، فکر، تدبر کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، ریفلیکٹ کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. جیسے اقبال نے خود فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن سے ہمیں جڑنا ہوگا. قرآن وہ گلو ہے، قرآن وہ یونائٹنگ فورس ہے جو پوری امہ کو جوڑے گی اور جوڑتی ہے. خواتین حضرات، آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن عظیم الشان کا وہ جو نور ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے روح کا، اپنے وجود کا حصہ بنائیں. اور آنے والے دنوں میں ہم ایسی ایپیسوڈز کریں گے جس میں ہم قرآن عظیم الشان کی مختلف صورتوں کے حوالے سے کانورزیشن کیا کریں گے اور علماء کرام کو دعوت دیا کریں گے اور ان صورتوں کا نور اپنے اندر جذب کرنے کا شرف حاصل کریں گے. ویورز، آج ہم سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے کانورزیشن کریں گے. دا فرسٹ سورہ آف دا گلوریس قرآن، دی اوپننگ آف قرآن. یہ سورت کب نازل ہوئی، اس سورت کے معنی کیا ہیں، اس سورت کا جو ٹائٹل ہے الفاتحہ اور اس کے دیگر جو نام ہیں، بلیسڈ نیمز، وہ کیا ہیں، اس سورت کی تلاوت سے کیا کیا روحانی ثمرات حاصل ہوتے ہیں، اور اس سورت میں جو پیغام دیا گیا ہے، جو میسج دیا گیا ہے. دعا تو یہ ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ایک پورا آئین ہے، اور ایک درجے پر قرآن عظیم الشان کا وہ جو میسج ہے، وہ میسج ایک مغز کے درجے میں اس سورت کے اندر موجود ہے. ویورز، آج میرے اسٹوڈیوز میں ملک پاکستان کے نامور ینگ اسکالر، آپ ان کو مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھتے ہیں، عربی زبان و ادب کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، پنجاب یونیورسٹی سے بھی منسلک ہیں، دیگر اداروں میں بھی درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. میری مراد ہے ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب سے. ہم نے ڈاکٹر صاحب کو زحمت دی. صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آج آپ تشریف لائے. تھینکس اے لاٹ. آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اتنے اہم موضوع کے لیے دعوت دی. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، سورہ فاتحہ، اور جو پہلا سوال ہے جسے میں آغاز کرنا چاہوں گا، آف کورس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن کی پہلی سورت ہے. ہم ہر شخص، کوئی نماز مکمل ہی نہیں ہے الفاتحہ کے بغیر. تو پہلے تو یہ بتایا جائے کہ فاتحہ مکی سورت ہے، مدنی سورت ہے، اور اس کی شان نزول کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس وقت کے حالات و واقعات کیا تھے، اور اگر یہ بھی ہمیں پتہ ہو کہ یہ کب، مطلب کس مطلب یہ تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر، نزولی اعتبار سے بھی اس کی کیا ترتیب سر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم کاظمی صاحب، بہت شکریہ، اور سب سے پہلے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے قرآنیات کے حوالے سے ایک باقاعدہ سلسلے کا آغاز کیا، انسان کل اور آج. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ایک ہی وقت میں تمام زمانوں کا سفر انسان کو کرا دیتی ہے. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. کوئی کتاب ماضی کے حوالے سے ہے، کوئی حال کے اوپر لکھی گئی ہے، اور کوئی مستقبل کے حوالے سے ہے، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ایک ہی وقت میں ماضی کو بھی آپ کے سامنے پیش نظر رکھتی ہے، اور حال کی بات بھی کرتی ہے، اور مستقبل کا لائحہ عمل بھی آپ اس کتاب کی روشنی میں طے کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے خاص طور پر سورۃ الفاتحہ، اس حوالے سے آپ نے بڑا خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، یعنی یہ سب ہمارے ناظرین کو یقیناً معلوم ہے، اہل علم کو معلوم ہے کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، کیونکہ ترتیب توقیفی جو ہے
یہ بھی اللہ رب العزت نے لگوائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ ترتیب بعد میں لگی، یہ ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوائی ہے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ فرماتے اس صورت کو اس نمبر پر رکھیے، اور اسی طرح کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرما دیتے کہ اس آیت کے بعد اس آیت سے پہلے۔ تو اس طرح یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ رب العزت کی وحی جو نازل ہوئی اس کی جانب سے اس بنیاد پر لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگائی۔ تو یہ جو سب سے پہلے ہے یقیناً اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں، اور اس کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس صورت کی منقبت ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے یہ استفسار فرمایا کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو یہ وہ صورت ہے، اس کو اعزاز حاصل ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس کا خاصہ ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یعنی مکی، اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مدینہ کے درمیان میں نازل ہوئی، یعنی مکی بھی کہہ سکتے ہیں، مدنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ 2 دفعہ یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کا ایک جو نام ہے سب مسانی، اس کی وجہ بھی یہی بیان کی جاتی ہے کہ مسانی یعنی 2 بار یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ سب 7 کو کہتے ہیں، یعنی 7 آیات پر مشتمل ہے، 2 بار نازل ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اب ایک عربی کا مشہور جملہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ نام ہوں اتنی ہی زیادہ عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو اگر ہم مختلف احادیث اور روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے 15 نام ہمیں ملتے ہیں، اللہ اکبر، جس میں سے ایک یہی نام سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ فاتحہ کا مطلب ہے آغاز، جیسے ہم فاتح کہتے ہیں، فتح کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آغاز، اوپننگ۔ جی اوپننگ، یعنی جہاں سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک اگر آپ اس کو ایک پوری کتاب کی طرح جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو سورہ فاتحہ اس کا دیباچہ ہے۔ یا جو سورہ فاتحہ ہے یہ مقدمۃ الکتاب ہے، مقدمۃ القرآن ہے، قرآن کریم فرقان حمید کا مقدمہ ہے۔ اس کو شافیہ بھی کہا جاتا ہے، شفا دینے والی، اس کو کافیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی صورت ہے کہ جو انسان کے لیے کافی ہے۔ انسان کل ہو یا آج ہو یا کل ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، یہ صورت اس کے لیے کافی ہے۔ اس میں ایسی ایسی تعلیمات ہیں، آگے چل کے میں عرض کروں گا۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے وافیہ، وفا کرنے والی۔ اللہ اکبر۔ اس کا ایک نام ہے شفا، شفا دینے والی۔ اس کا ایک نام ہے سورۃ السؤال، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال پوچھنا ہے تو کیسے پوچھنا ہے۔ سبحان کمال ہے اس خالق کا کہ اپنے سے مانگنے کی تلقین بھی فرماتا ہے، ترغیب بھی دیتا ہے، اور پھر طریقہ بھی بتاتا ہے، مانگنے کا ادب بھی سکھاتا ہے، مانگنے کا ادب بھی سکھاتا ہے، سبحان اللہ، اور طریقہ بھی بتاتا ہے کہ مانگنا کیسے ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے الدعاء، کیونکہ اس میں دعائیں بھی ہیں، اور ایک اس سورت کا نام ہے الکنز، خزانہ، خزانہ، the treasure۔ جی، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سے نازل ہوئی، وہاں محفوظ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح اس کا نام سورۃ الکنز ہے، اور پھر سورۃ المناجات ہے کہ بندہ مناجات کرے تو اس کو کیسے کرنی چاہیے، اور پھر ام الکتاب ہے، کتاب کی اصل، کتاب کی جان، اور پھر ام القرآن ہے، قرآن کی اصل، قرآن کی جان۔ اور پھر اب دیکھیے اب کہ اس کی جامعیت کیا ہے، جیسے اس کے یہ نام میں نے عرض کیے، ام القرآن، ام الکتاب۔ اب جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، آسمانی کتابوں کے حوالے سے تو میں عام طور پہ معلوم ہے 4 بنیادی طور پر، اور مشہور و معروف کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن کریم ہے۔ لیکن اگر تمام صحائف کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں، اب صحائف کو عام طور پہ ہم اپنے ناظرین کے لیے آسان کہیں گے تو اس کو میں کہتا ہوں آپ نوٹس کہہ لیں، جو اللہ کے دیگر انبیاء پہ مختلف ان کی تعداد ہے وہ نازل ہوئے، ان کی کل تعداد ہے 104، یعنی 4 کتابیں اور دیگر صحائف 104 ہے۔ اگر کوئی 103 کتابوں اور صحیفوں کا خلاصہ پڑھنا چاہے، مغز پڑھنا چاہے، نچوڑ پڑھنا چاہے، سمری پڑھنا چاہے، تو کیا کرے؟ قرآن کریم کو پڑھ لے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں پورے قرآن کا خلاصہ، مغز، نچوڑ اور سمری پڑھوں ایک ہی وقت میں، تو وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ، نچوڑ، سمری، مغز پڑھے،
اس کو چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اور اگر کوئی چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ نچوڑ سمری پڑھے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ کی با کو پڑھ لے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ بسم اللہ کی با کا خلاصہ نچوڑ سمری پڑھے اس کو چاہیے با کا نقطہ پڑھ لے۔ اور شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں انا النقطہ تحت البا، میں ہوں وہ با کا نقطہ۔ میں ویسے آپ نے بہت ہی خوبصورت آپ بیان کر رہے تھے، اور یہ جو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا یہ روحانی بات ہے، مسٹیکل بات ہے، اور اس بات کو تقویت اگر ہم اس کو ایک اور اینگل سے سمجھ لیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا انا مدینہ العلم وعلی بابوہا انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، ایسے ہی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ بنیادی طور پہ وہ دروازہ ہیں، وہ پرسنالٹی ہیں۔ یعنی اگر ہم قرآنیات کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں یا مسلم نالج کی کسی بھی فارم کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کی گائیڈنس اور رہنمائی بنیادی اور ہمیں سرکار دو عالم تک لے کے جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ کے جو بڑے خوبصورت نام ہمارے سامنے شیئر کر رہے تھے، الکنز اور پھر الشافیہ، اور بھی جو نام ہے جو باقی آپ نے وہ بھی شیئر کیجئے ہمارے ساتھ۔ اسی طرح جی اس کا ایک جو نام ہے وہ التفویض ہے۔ واہ، یعنی بندہ تفویض کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو سونپ دیں، سپرد کر دیں رب العزت کی بارگاہ۔ بالکل، جو اسلام ہے تسلیم کا نام ہے، تو یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں، اب اس کی جامعیت دیکھیے، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جب شمار کیا علماء نے کہ 70 اونٹ، انہوں نے فرمایا کہ 70 اونٹ 25 لاکھ کتابوں سے بھرے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ سورت جو ہے وہ اس قدر جامعیت ہے اور اس قدر گہرائی اپنے اندر، اس کی اتنی گہرائی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سورت عطا فرمائی ہے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، یہ بھی روایت ہے، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ بے شک۔ اور اسی طرح یہ دیکھیے اس کا یہ بھی سورت کا کمال ہے کہ جہنم کے جو عذابات ہیں قرآن کریم میں کل جو ذکر ہوئے ہیں وہ 7 قسم کے ذکر ہوئے، 7 کیٹیگریز، 7 مختلف کہہ لیں کہ اقسام ہیں۔ ان کا جو آغاز جس حرف سے ہو رہا ہے وہ 7 ہیں، سا، جیم، خا، ذال، شین، ضوا، فا، یعنی سا سے مراد صبور ہلاکت، جیم سے مراد جہیم جہنم کی وادی ہے، خا سے مراد خزیون ہلاکت نقصان گھاٹا، زا سے مراد زکوم وہ جو پانی پلایا جائے گا جہنمیوں کو، اور شعین سے مراد شہیق گدھے کی طرح آواز نکالنا، یہ بھی ایک عذاب ہے، زوا سے مراد لظہ بھڑکتی ہوئی آگ، اور اسی طرح فا سے مراد فراق قید تنہائی، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ یہ 7 حروف ہیں عذاب والے جن سے عذاب کا ذکر ہوا، عذاب مختلف شروع ہوتے ہیں، یہ 7 سورہ فاتحہ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ It is such a blessed surah. سبحان کہ رحم ہی رحم ہے، رحم ہی mercy ہی mercy، compassion ہی compassion ہے۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ واہ واہ واہ، کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ ابھی میں چاہوں گا کہ اس بات کو ری ایمفسائز کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی ریسرچ اورینٹیڈ انداز میں ہمیں بتایا کہ عذاب 7 حروف عذاب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، 7 کیٹیگریز آف ڈیوائن راث، اور اللہ رب العزت نے اپنی اس بلیسڈ سورہ میں، کیونکہ یہ رحم والی صورت ہے، وہ ایک بھی وہ استعمال نہیں کیا، ایک لفظ بھی اس میں موجود ایسا نہیں ہے۔ یہ صورت بشارت کی صورت ہے، یہ صورت رب العزت کی رحمانیت اور رحمت کو ڈینوٹ کرنے والی صورت ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کی آیات ہیں 7، واہ واہ واہ، اور جو جہنم کے دروازے ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ ہاں، تو گویا کہ ایک استعارہ ہے، کنایہ ہے کہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، ایک ایک جہنم کے دروازے سے محفوظ ہوتے جائیں، جہنم کے دروازوں سے دور ہوتے چلے جائیں، جی اس سے بچتے جائیں۔ تو پھر یہ دیکھیے اب ہم اس کی تھوڑا سا آیات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال میں نے آغاز میں، اب جب آیات کی طرف ہم آ رہے ہیں، ایک سوال یہ اکثر کیا جاتا ہے، اس کے آف کورس آپ بہتر آنسر بھی ہمیں کریں گے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس سورت کا مستقل پارٹ ہے، جی ایسے وہ نازل ہوا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم برکت کے لیے پڑھیں، تو اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک فقہی حوالے سے مسئلہ ہے، اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ جی، تو بعض کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار نازل ہوئی، اور پھر ہر سورت کے شروع میں اس لیے رکھی گئی
تاکہ اس کا فرق ہو سکے کہ صورت یہاں پہ پچھلی صورت ختم ہو گئی، یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن ایک نازل بہت وہ بڑا فاتحہ میں ہوئی صرف. جی ایک بہت بڑے علماء کا جو طبقہ ہے اس کی رائے یہی ہے کہ اس صورت کا سورہ فاتحہ کا یہ جزو ہے، باقی صورتوں کے لیے یہ مطلب یہ فرق کرنے کے لیے جو مختلف یعنی بسم اللہ فارق ہے الرحمن وہاں پہ. الرحیم جی فارق ہے، فرق کرنے کے لیے وہاں پہ یہ رکھی گئی ہے. اور سورہ فاتحہ کا مستقل جز ہے اور یہ نازل ہوئی ہے، سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے، یہ انٹیگرل. ایک رائے یہ ہے بہت سے علماء کی اس میں، اور دوسری عربی ہے، دوسری بھی ہیں کہ یہ جزو نہیں ہے. وہ پھر سورہ فاتحہ کی جو 7 آیات ہیں نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، 7 ہے. تو بعض بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس میں انکلیوڈ کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں اور 7 آیات کر لیتے ہیں. وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو آیت ہے اس کو صراط الذین انعمت علیہم میں شامل کرتے ہیں. تو وہ پھر 6 ہو گئی نا سورہ فاتحہ کی، تو ایک بسم اللہ ہو گئی. تو جو دوسری رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ایک مستقل اس کا مطلب حصہ ہے، ایک ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ پھر صراط الذین انعمت علیہم الگ آیت ہو گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک الگ مستقل آیت ہے. اس طرح یہ پھر 7 ہو جاتی ہے. یعنی یہ قرآنیات کے جو اسکالرز ہیں ان جی کے آیات کے حوالے سے ایک باریک ڈیبیٹ ہے. یہ باریک اس میں کافی زیادہ ڈیبیٹ ہے اور اس میں ہمیں دلائل دونوں طرف مل جاتے ہیں. بے شک. تو اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ کی رحمت کے قلعے میں داخل ہو گئے اور ہم نے آغاز میں کہا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. ہم نے رب العزت کی تعریف اور رب العزت کی پاکی بیان کی. تو یہ جو یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر جو ایک کمپریہنسونس ہمیں نظر آ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ذرا ہمیں گائیڈ کریں. جی میں تو سمجھتا ہوں جی اس کا ایک ایک حرف بڑا ہی جامع ہے. واہ واہ واہ. آج ہمارا کیا المیہ ہے، یہاں پہ لمحہ فکریہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ رکھ لیا کہ جناب کوئی فوتیدگی ہوگی اس پہ پڑھ لیں گے، کوئی ختم ہوگا اس پہ پڑھ لیں گے، اور اتنا اونچا یقین کرے رکھتے ہیں وہاں انسان کا ہاتھ نہیں پہنچتا. کرسی یا کچھ ٹول رکھ کے جو قرآن پاک کو وہاں سے اتارنا پڑتا ہے. اور پڑھتے کب ہیں کہ جناب مردہ جو ہے حالت نزا میں ہے، آسانی ہو جائے سورہ یاسین پڑھیں، یعنی اس کا دم نکل جائے. علامہ نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، علامہ اقبال نے. واہ واہ واہ. جی آپ کا مضمون ہے. علامہ نے فرمایا تھا کہ وہ قرآن جسے اللہ نے زندگی بخشنے کے لیے عطا کیا تھا، ہم نے اسے موت دینے کے لیے اختیار کر لیا ہے، رکھ لیا ہے. تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ زندہ کتاب ہے، زندگی عطا کرتی ہے. اس شے کا انکار نہیں ہے، آسانی ہوتی ہے، لیکن اپنی زندگی میں بھی تو انقلاب لانا ہے، اپنے دل کو بھی تو زندہ کرنا ہے نا. جو قرآن کریم کا اصل مقصد ہے، ہدایت ہے اس میں، وہ بھی تو ہمیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا. اب یہ دیکھیے کتنی جامع آیت الحمدللہ. یہ جو لفظ ہیں پہلی آیت کے الحمدللہ رب العالمین، یہ بولے کس نے ہیں؟ پہلی سورت، پہلی آیت، پہلے انسان نے بولے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام باعتبار ظاہر جو پہلے انسان ہیں. جب ان کو چھینک آتی ہے، روح جب جس میں داخل ہوئی، چھینک آئی، تو انہوں نے کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ الحمدللہ رب العالمین یادگار ہے اس پہلے انسان کی. واہ واہ واہ. کہ ہم نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ اسلام یعنی اس کائنات میں رب العزت کی، اور ہم اس ارتھ کی ابھی بات کر رہے ہیں، جی ایسے اس پلانٹ ارتھ پہ پلانٹ کے حوالے سے جو پہلی حمد ہوئی ہے رب العزت کی جناب آدم علیہ السلام نے کی ہے. تو ایک اس میں ہڈن ٹریبیوٹ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو بھی یاد رکھیں. جی جی ان کو بھی یاد رکھیں. جی ایسے ہی ہے جی. اور الحمدللہ کے حروف 8 ہیں، جنت کے دروازے بھی 8 ہیں. واہ 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 واہ. اس میں بھی دیکھیں کتنی رحمت کا جو ہے وہ بیان عنصر ہے. واہ واہ جی. اور پھر دیکھیے کہ جو الحمدللہ ہم کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے، یہ بھی آج ہمارے ہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے بس، حمد اتنی ہے بس. جبکہ حمد کا تعلق انسان کے رگو پے کے ساتھ ہے، انسان کے جسم کے ایک ایک عضو کے ساتھ ہے. بے شک بے شک. آنکھوں کی حمد جدا ہے، کانوں کی حمد جدا ہے، ناک کی حمد جدا ہے، زبان کی حمد جدا ہے، دل کی حمد جدا ہے، ہاتھ اور پاؤں کی حمد جدا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو تندرستی کی نعمت سے نوازا ہے تو دوسروں کی خدمت کرنا یہ ہاتھ اور پاؤں کی حمد ہے. بے شک. آنکھوں کی حمد کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، قرآن کریم کی زیارت کرنا، والدین کے چہرے کی زیارت کرنا، اسی طرح علماء حق کی زیارت کرنا، یہ آنکھوں کی حمد ہے. آنکھوں کا اللہ رب العزت کا جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی شکریہ ادا کرنا ہے. کانوں کی حمد کیا ہے؟ کانوں کا شکریہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سنیں، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کاملین، ان کے جو ہیں وہ فضائل و مناقب سنیں. اسی طرح زبان کی ہے کہ زبان کے ساتھ، اور دل کی ہے کہ دل میں اسی ذات کو بسنا چاہیے.
واہ یہ دل کا شکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلامت دل دیا واہ ہے کہ دل میں ایک ہی ذات کو بسنا بے چاہیے. شک بے شک. تو ہر جو عضو ہے ہر اس کی آرگن حمد بالکل اور اس کا کہ شکر جدا جدا ہے ہمارے وجود کا ایک ایک خلیہ جو ہے اس کو محو حمد ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. جی اور بالکل. تو الحمدللہ رب العالمین. تو رب العالمین کی ہم نے حمد کرنی ہے اور ہمارے جو وجود کے جو آرگنز ہیں، جو فیکلٹیز ہیں، ہماری جو کیپیسٹی ہے، ہر لیول پر حمد کرنی. جی ایسے ہی ہے. اور پھر رب العزت کی حمد میں جیسے آپ نے اشارتاً کہا کہ رب العزت نے جن کو ایلیویٹ کیا حضرات انبیاء علیہ السلام اجمعین، اور اس میں سرکار دو عالم سب سے بڑھ کر، اور اپنے درجے پر والدین کی بھی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی حمد ہے. ایسے ہی ہے. جی بالکل. اگر آپ اپنے اساتذہ کا ادب کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی حمد کیونکہ ہے، اسی نے حکم دیا کیونکہ اس کے حکم کے تحت کر رہے ہیں. جی اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس کا حکم ہے. واہ واہ اور پھر دیکھیے کاظمی صاحب، رب العالمین، واہ واہ رب کے 3 مطلب ہیں. واہ واہ سردار، ہاں مالک، واہ پالنے والا. واہ واہ سردار جو سب سے اللہ ہو، اللہ سے اللہ کوئی بھی نہیں. بے شک. اور مالک یعنی تمام جہانوں کا وہ مالک ہے. اس میں کیسا ایک عظیم الشان نکتہ ہے. ہمارے جسم کا بھی وہی مالک ہے، بے شک ہماری روح کا بھی وہی مالک ہے. بے شک. تو جو مالک ہو مرضی اس کی چلتی ہے. ہائے ہائے واہ 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 عشق میں مرضیاں نہیں چلتی. واہ واہ. سلیوز جو ہیں، جو غلام ہیں، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں. اپنی کوئی مرضی نہیں. وہ شعر میں عرض کرنے لگا تھا، جی بسم عشق اللہ. میں مرضیاں نہیں چلتی، جو کچھ نگاہ یار کہے مان جائیے. واہ واہ واہ. یہ ہے اسلام. واہ 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 واہ. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ رب کا مطلب مالک، بے شک کہ جب انسان اپنا سب کچھ اس کو سونپ دے تو یہی تو اسلام ہے، بے شک. یہی تو ایمان ہے. سرنڈر کا. جی روح بھی اس کی ہے، جسم بھی اس کا. خودکشی کیوں حرام ہے؟ ہم کہ ہمارا جسم ہے جو مرضی کریں، اسی لیے حرام ہے کہ ہمارا نہیں ہے. اونرشپ اس گاڈ کی ہے. جی ہمارے پاس امانت ہے، امانتاً ہمارے پاس آیا ہے. اور ایک رب کا مطلب پرورش کرنے والا، بے شک. تربیت فرمانے والا. نرچر کرنا. جی جیسے یہ مالی ہوتا ہے، کسان ہوتا ہے، بیج نشو لگاتا نما ہے. کرنے والا. جی نشو و نما کرنے والا. واہ. بیج لگاتا ہے اور اس کے بعد بیج کی حفاظت بھی کرتا ہے. بیج لگا کے چھوڑ نہیں دیتا، ہائے. اس کو پانی بھی دینا پڑتا ہے. کچھ اور بھی اس کے لیے ادویات ہوتی یعنی ہیں، وہ اسپرے کرنے سسٹینر ہے پڑتے ہیں نا، آج کے دور سسٹین میں کر بھی. رہا ہے اس کو. واہ. اس کو مکمل طور پہ اس نے اپنی حفاظت میں رکھنا ہے، اپنی نظر میں رکھنا ہے، اپنی نگاہ میں رکھنا ہے. واہ واہ. تو اللہ رب العزت پرورش کرنے والے تو اور بھی ہیں، والدین بھی ہیں. مطلب وسیلتاً ہم کہہ سکتے ہیں، جی. یہ مجاز کے درجے. اللہ کے حکم سے وہ بھی ہیں، ہاں اساتذہ کرام بھی ہیں، ہاں. مشائخ بھی ہیں، پرورش کرتے ہیں روحانی طور پہ بھی. لیکن جیسی وہ پرورش کرتا ہے ویسی کوئی نہیں کرتا. واہ واہ واہ. اس نے تو ہماری تب بھی پرورش کی جب ہم عالم ارواح میں تھے. ہاں واہ واہ واہ. جب عالم شکم میں آئے والدہ کے پاس امانتاً، ہاں تب پرورش کرنے والا بھی وہی تھا. وہی تھا. اور جب عالم قبر میں جائیں گے، واہ واہ. پرورش کرنے والا وہی ہے. عالم ارواح کا رب بھی وہی ہے، عالم شکم کا رب بھی وہی ہے، عالم دنیا کا رب بھی وہی ہے، عالم برزخ کا رب بھی وہی ہے. برزخ کا بھی وہ، محشر کا رب بھی وہی ہے، محشر کا جنت کا بھی وہی ہے. جی واہ واہ. تمام جتنے عالم ہیں، اس لیے فرمایا عالمین، عالمین کا رب ہے. بلکہ وہ جو ہماری اسپرچول جارگن ہے، وہ ناسوت کا بھی رب ہے، وہ جبروت و ملکوت اور لاہوت کا بھی رب ہے. کمال بات فرمائی آپ نے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر دیکھیے کہ پرورش جو کرتا ہے وہ رزق بھی تو دیتا ہے. ہاں میں کہتا ہوں صرف آپ ایک آیت پر غور کر لیں، ہماری پوری زندگی سنور جائے گی. صرف سورہ فاتحہ کی پہلی آیت دیکھ لیں. بے شک. رزق بھی تو وہی دیتا ہے. تو جس نے عالم ارواح میں رزق دیا روح کے تقاضوں کے مطابق، بالکل. عالم شکم میں رزق دیا جنین اور بچے کے تقاضوں کے مطابق، جیسے وہ چاہتا تھا، جیسے اس کی حاجت تھی اس کے وجود کی. بے شک. دنیا میں بھی وہ ویسے رزق دے گا آپ کو. کیوں بے یقینی ہے؟ بالکل. اس نے تو تب رزق دیا جب آپ اپنا انتظام نہیں کر سکتے تھے. آپ کا کوئی والدین انتظام نہیں کر سکتے تھے، آپ کے دوست احباب کوئی انتظام نہیں کر سکتا تھا. جس نے تب دیا اب بھی دے گا. اگر رب العالمین پر ہمارا صحیح ایمان ہو تو رزق حرام کے سارے ذرائع مسدود ہو جائیں، بند ہو جائیں، ختم ہو جائیں. واہ واہ واہ. اور یہ جو کہ ہمارا مان لیں ہم. بے شک. اور مطلب یہ ہٹ کے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا آپس میں کمپٹیشن ہے، جس کو ہم انگریزی میں ریٹ ریس کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اسی لیے ہے کہ ہمیں رب العزت پر ہمارا توکل نہیں ہے. ہم اگر توکل ہو کہ آج بھی عطا کر رہا ہے، کل بھی عطا کرے گا، تو زیادہ کی فکر چھوڑ دیں گے. جی ایسے ہی ہے. دوسرے کو سپیس دیں گے. بالکل صحیح. کمپیٹ نہیں کریں گے، کولیبوریٹ کریں گے، اس کو ساتھ لے کے چلیں. اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے شعر یاد آ گیا. ارشاد ارشاد. وہ کہتے ہیں کہ رزق دونوں ہی کو پہنچاتا ہے وہی روزی رساں. بے شک. آب میں رہتی ہے ماہی، واہ واہ واہ. سمندر آگ میں. اب جب میں نے یہ شعر پڑھا میں نے کہا سمندر آگ میں کیسے رہتا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ لغات اٹھائی. سمندر ایک جانور کا نام ہے. ایک ہے سمندر
اردو لغت کے جی، مطابق جی۔ سمندر پانی کا غطا، پانی کا، اور ایک ہے سمندر وہ جانور ہے جو آگ میں پروان چڑھتا ہے، آگ میں پیدا ہوتا ہے، آگ میں رہتا ہے، آگ میں ہی اس کا رزق ہے، آگ سے باہر آئے مر جاتا واہ ہے۔ واہ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی جو پانی میں مچھلی کو رزق دیتا ہے، وہی، آگ میں اس جانور کو رزق دیتا ہے، واہ واہ، وہ آپ کو دنیا میں بھی رزق دے سکتا ہے، واہ زمین پر واہ، بھی رزق دے بے سکتا ہے۔ شک، بے شک، اتنی بد اعتمادی کیوں ہے اس پر، بے بے شک، یقینی کیوں ہے؟ بے شک، تو یہ ہے جی الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوبصورت۔ اور پھر دیکھیے کہ حضرت رابعہ بصریہ، یہ تصوف بھی ظاہر ہے جی آپ کا بسم موضوع اللہ۔ ہے، آپ کو دیکھ کے جناب کا باتیں یاد موضوع آ ہے رہی سر، ہیں ہم جی۔ تو حضرت خوشاچین ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے سر پہ پٹی باندھی ہے، ہائے فرمایا کتنے سال عمر ہے؟ کہا 30 سال۔ ہائے، فرمایا 30 سال میں تکلیف ہوئی؟ کہا نہیں۔ فرمایا جب تکلیف 30 سال میں نہیں ہوئی تب سر پر شکر کا تاج تو نہ سجایا؟ ہاں، شکر کی پٹی تو نہیں باندھی، آج جو ہے وہ جی درد شکوے کی پٹی اور جی، صبر کی شکوے پٹی باندھ اور لی۔ تکلیف کی پٹی باندھ لی، تو ہائے۔ اس وقت تو آپ نے کوئی اظہار نہیں کیا۔ واہ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے تو کچھ ایسی مشقت یا تکلیف انسان کو آتی ہے، اس میں بھی اس کا فائدہ ہے، اس میں بھی اس کا بھلا ہے، بالکل، بالکل۔ کیونکہ وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ واہ واہ واہ، الحمدللہ رب العالمین واہ واہ، الرحمن الرحیم۔ واہ واہ، اب جب کہا نا قبلہ کاظمی صاحب الحمدللہ رب العالمین، تو ظاہر ہے رب العالمین، اب عالمین کتنے وسیع ہیں؟ بے شک، مفسرین نے لکھا ایک رائے کے مطابق 18,000 تعداد ہے، ہاں۔ ایک رائے کے مطابق 40,000 ہے۔ کعب الاحبار نے فرمایا کہ عالمین کی جو تعداد ہے وہ لامحدود ہے، ہم Infinite، شمار نہیں کر بے سکتے، شک، ہم نہیں شمار کر بے سکتے، شک، کیونکہ اگر ہم شمار کر لیں تو محدودیت ہوگی، ربوبیت کی محدودیت ہو جائے گی، وہ پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں، بہت کیونکہ خوبصورت۔ عالمین جب غیر محدود ہیں تو واہ، ربوبیت بھی غیر محدود ہے، واہ، اور رب العزت نے ساتھ یہ بھی فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ واہ واہ، جس ادھر بھی طرح لامحدودیت۔ ادھر بھی لامحدودیت ہے مخلوق کے حوالے سے، مجھے آپ مخلوق کے کا، آپ اعتبار کی سے۔ بات سے قطع کلامی کے لیے معذرت، اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا، علامہ صاحب نے کہا نا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، جی ایسے ہی کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ کیا بات تو وہ جو لامحدود ہے ادھر ایکسپینشن ہے، جی، ابھی بھی سلسلہ بڑھ رہا ہے، ابھی بھی ختم نہیں ہوا، لامحدودیت میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ قیامت تک ہوتا چلا بے جائے۔ شک۔ اور یہ ہماری ایسٹرو فزکس، ماڈرن ایسٹرو فزکس کی تھیریز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایکسپینشن آف یونیورس، دا یونیورس از ایکسپینڈنگ، یعنی یہ واقعی یہ آبزرو کر لیا ہے انہوں نے، مطلب یہ خالی خیالی بات بھی نہیں ہے، حقیقت ہے یہ۔ تو جب عالمین کی اتنی وسعت ہے، عالم کا مطلب کیا ہے؟ نشانی۔ بے شک، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب وہی ہے، ہاں، تو یعنی عالم اس کی نشانی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نشانی ہے، بے شک، بے شک، اہل نظر کو وہ نظر آ جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، ہر شے تیرے وجود کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے کہ تو پروردگار ہے۔ واہ واہ، اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اسی کے جلوے ہر شے میں بے شک، نظر آ بے جاتے ہیں۔ تو جب یہ ایک تصور دیا قرآن نے، اب ساتھ ہی انسان پر تھوڑا سا خوف طاری ہوا، رب العالمین، اتنی بڑی کائنات کا رب، اتنی بڑی کائنات کا رب۔ تو رب العالمین نے فرمایا گھبراؤ نہ، تمہارے لیے الرحمن الرحیم بھی ہوں۔ ہائے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، واہ واہ، وہ بھی ایک مثال ہے شاہ صاحب، کیونکہ 70 کا جو عدد ہے یہ عربی زبان میں کثرت کے لیے آتا ہے، ہاں، بے وہ بھی شک، ایک ادھر مثال بھی ہی انفینٹی ہے، ہے، جی جی، وہ بھی ایک مثال ہی ہے، واہ واہ، ہمیں سمجھانے کے لیے لامحدود ایک مثال ہی ہے ادھر، جی، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب یہ جو رحمان اور رحیم کے دو ورڈز ہیں، یہ سملر بھی ہیں اور یہ ان میں کچھ یونیک ڈفرنسز بھی ہیں، یہ منفرد بھی ہیں، تو میں چاہوں گا میرے ویورز کے لیے ان کا جو آپس میں سملیرٹی ہے اور جو ڈفرنس ہے وہ دونوں ہمارے سامنے رکھیں۔ جی ایسے ہی ہے جی، اصل میں ان کا جو مادہ ہے یعنی جہاں سے یہ نکلے ہیں وہ تو را ہا میم رحمن، رحمتن ہی ہے، لیکن ان میں ایک بنیادی فرق بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رحمان جو ہے، مفسرین نے لکھا کہ رحمان جو ہے وہ ہے عام رحمت فرمانے والا، یعنی اللہ کی جو عام رحمتوں کا اظہار ہو رہا ہے وہ رحمانیت کی جلوہ گری ہے۔ واہ، جیسے ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دشمن کو نہیں پہنچے گی، واہ، صرف دوست تک ہے، غیر محدود، لامحدود، ہر ایک کو، یعنی بلا تفریق اس میں سب آ جاتے ہیں۔ ہوا ہے، روشنی ہے، سورج کی حرارت ہے، چاند کی رطوبت ہے، یہ سب کے لیے عام ہے، لیکن کچھ خاص نعمتیں ہیں جو خاص لوگوں کو دی گئی، جیسے ایمان کی دولت ہے، واہ، جیسے محبت ہے، محبت رسول ہے، محبت اہل بیت اطہار ہے، محبت صحابہ کرام ہے، آپس کی محبتیں ہیں، خاص لوگوں کو بخشی گئی ہیں کچھ چیزیں، اور اسی طرح خاص طور پر نبوت ہے، بالکل ہی ایک محدود جو ہے انسانیت کا طبقہ ہے، اور جو اشرف اور اعلیٰ ہے ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، تو وہاں رحمانیت کی نہیں بلکہ رحیمیت کی جلوہ گری ہے۔ واہ واہ واہ، اور حشر کے میدان میں رحیمیت کا جو ہے وہ غلبہ ہوگا،
اللہ دنیا میں رحمانیت کا غلبہ ہے، یہ بھی اللہ فرق ہے، اللہ اور میدان محشر میں رحیمیت کا غلبہ ہوگا۔ اور شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی، وہ کہتے ہیں اے کریم کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری۔ اے کریم تو اپنے خزانہ غیب سے مجوسیوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے، دوستوں کو تو کیسے محروم رکھے گا؟ اللہ اکبر، تو دشمنوں کو بھی محروم نہیں رکھتا، بے شک، وہ تو سب کو عطا کرتا ہے۔ بے شک۔ اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھیں تو تمام ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں، خود بھی اس پہ غور کرتا ہوں کہ ساتھ ہی اپنے آپ سے پوچھیں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ ہمیں خطاب ہو رہا ہے، ہمیں خطاب ہو رہا ہے، واہ واہ واہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہوا، ان کے وسیلے سے صحابہ اور اہل بیت اطہار کو ہوا، اور ان کے وسیلے سے ہمیں ہوا، امت کو خطاب، محدود نہیں، واہ بے شک، کسی زمانے کے لیے نہیں، بے شک، یہ ہم کو بھی خطاب ہے۔ جب بھی کوئی آیت پڑھیں واہ واہ واہ، اپنا یہ طریقہ بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، فوراً غور کریں کہ جناب ہمارے لیے سبق کیا ہے، یہ آیت گویا کہ میرے لیے ہے۔ بے شک، ہر بندہ یہ سوچے علامہ کے والد نے کیا فرمایا تھا، بالکل میرے وہی واقعہ بالکل ذہن میں آ رہا تھا، واہ واہ، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ذہن میں وہ آ گیا، بسم اللہ بسم آپ اللہ، بیان فرمائیں۔ نہیں بسم اللہ آپ بتائیں۔ تو وہ انہوں نے یہی فرمایا تھا نا کہ اقبال قرآن ایسے پڑھو جیسے قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے، بے شک، واہ واہ واہ، تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، کتاب گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، نہ صاحب کشاف، واہ واہ واہ، تو قرآن کو ہم نے اپنے وجود پر نازل کرنا ہے اور پھر اپنے وجود پر نافذ کرنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی میں امت مسلمہ کی نشت ثانیہ، اور اسی میں امت مسلمہ کی ترقی کا راز جو ہے وہ مضمر ہے، اور اسی سے انقلاب جو ہے وہ برپا ہوگا۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب آگے نا، اب رحمانیت کا اور رحیمیت کا تذکرہ رب العزت نے ہمیں سکھا دیا، اپنا تعارف کروا دیا، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا مالک یوم الدین، یعنی اب اس رحمت سے ایزی نہیں ہونا، بلکہ تیاری بھی رکھنی ہے، کیونکہ مالک یوم الدین ہے، اس دین کا وہ مالک ہے، اور اس دن حساب بھی ہونا ہے بہرحال، یعنی ہم اس رحمت کو فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ رب العزت نے ہمیں کھلا چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، ایک سٹرکچرڈ اور ایک فریم ورک کے اندر بھی ہم نے آنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا جی، بہت زبردست آپ نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ جب رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ پڑا تو ظاہر ہے انسان ہے، کہتا ہے جی رحمت ہی رحمت ہے، جو مرضی کرو، فرمایا نہ، جو مرضی نہیں، مالک یوم الدین، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، واہ بے شک، واہ، ایمان خوف اور امید کے درمیان رہنے کا نام ہے، درمیانی رستہ ہے، صوفیہ کرام نے اس پہ بہت لکھا ہے، یہ ایک درمیانی رستے کا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ ہمیں جو لائے عمل دیا ہے وہ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ رب العزت چاہتا ہے کہ جو اس کا بندہ ہے افراط و تفریط سے پاک ہو، نہ کہ اتنا رحمت پر بھروسہ کر لے کہ جو مرضی کرو جی، بخشش اپنے عمل چھوڑ دے، عمل کی دنیا سے وہ جو ہے وہ کٹ جائے، اور نہ جو ہے اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ اس کی رحمت پہ بھروسہ نہ رہے۔ دونوں میں جو ہے ایک توازن ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، اسی لیے یہ دو آیتیں ہیں، اور ان میں جو ہے ربط بھی یہی ہے کہ جب رب العالمین کی وجہ سے خوف پیدا ہوا، مطلب اس کی رحمت کا بیان، اور جب رحمت میں انسان کہیں بے باک نہ ہو جائے، اس وجہ سے پھر مالک یوم الدین، یاد رکھو بھئی وہ یوم دین کا بھی مالک ہے۔ اور یہ بھی کمال دیکھیے کہ وہ تو سب کا مالک ہے، ہر دن کا مالک وہی ہے، یہ یوم دین کیوں کہا؟ اس لیے ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے آخرت کے دن کی، اور دوسری بڑی خوبصورت وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہاں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہیں، کئی نمرود بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، فرعون بھی ہیں، شداد بھی ہیں، یعنی ظاہری سلطنتیں، ظاہری طور پہ لیکن سپر پاورز ہیں، کہیں پہ امریکہ ہے، رشیا ہے، جی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ سب کچھ ہم ہی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت مالک تو دنیا کا بھی ہے، لیکن ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ ابھی تقسیم ہے یہاں پہ، ظاہری طور پہ ایک جو فریڈم دی ہے اس نے اپنی حکمت کے تحت، اس کے اندر جو وقت کے شیطان ہیں وہ اپنے آپ کو حقیقت میں حکمران سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، حقیقی حکمران سمجھ لیتے ہیں، لیکن اسلام کا تصور کیا ہے کہ بھائی حقیقی حکمران وہی ہے جو اس فلسفے کو پالے، وہ نہ بدعنوانی کرتا ہے، نہ کرپشن کرتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے، نہ حق قتل کرتا ہے، بالکل، اور جو اس فلسفے کو نہیں پاتا۔ یعنی آپ کا بہت ہی خوبصورت نقطہ، یعنی اس دن ظاہر اور باطن ہر درجے میں اس کی حکومت آشکار ہو جائے گی، سبحان اللہ، اور کوئی یہ جو سوڈو حکمران ہے کوئی نظر ہی نہیں آئے گا، ظاہری سلطنتیں ختم ہو جائیں گی، ظاہراً بھی وہی ہوگا
اور باطنن بھی وہی ہوگا اور حقیقتاً بھی وہی ہوگا, اور مجاز تو ختم ہو گیا, بالکل مجاز والا معاملہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا. تو یہ اس لیے یہ بیان ہوا. اور پھر یہ 3 آیتوں میں دیکھیے رب العالمین اللہ پرورش فرمانے والا ہے, یعنی ماضی میں انسان کسی کی عزت کرتا ہے, اس کا شکریہ ادا کرتا ہے, کیوں؟ ماضی میں اس نے احسان کیا, اب نہیں کر رہا, نہیں ہو جاتا ہے نا, مطلب اب نہیں کر رہا. میں اس لیے آپ کا مطلب ممنون ہوں کہ جناب ماضی میں آپ نے بڑے احسانات کیے ہیں, تو آپ کا شکریہ ادا, اچھی بات ہے. اسی طرح حال میں جو کر رہا ہے اس کا بھی کرے گا, جو انسان جو ہے قدر شناس ہوگا, اور جو جس سے امید ہو کہ مستقبل میں کام آئے گا, اس کی تو خوشامد بھی کرے گا, اس کے تو بہت زیادہ خوشامد کریں گے, کل کو اس سے کام ہے ہمیں, یہ میرے کام آ سکتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. تو رب العزت نے تینوں آیتوں میں اس کا جواب عطا فرمایا. فرمایا رب العالمین ہے, وہاں پرورش کی ماضی میں جہاں تمہاری کوئی نہیں کر سکتا تھا, اس کا احسان مانو. اور حال میں دیکھو رحمان اور رحیم ہے, اور مستقبل میں بھی اس سے کام پڑنے والا ہے, مالک یوم الدین ہے. ہاں جی, ماضی میں بھی وہی ہے, حال میں بھی وہی ہے, اور مستقبل میں وہی ہے. یعنی تمہارے تینوں زمانوں کے لیے وہی ایک ذات ہے جو تمہارے کام تینوں زمانوں میں وہی ہے. تو پھر اب اس کے سامنے سبمٹ کرو. جی سبمٹ کرو, ہم تم سے ہی مدد مانگتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تم سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور یہی تصوف ہے, واہ واہ, یہی وحدت الوجود ہے. ماضی میں بھی وہی ہے, حال میں بھی وہی ہے, مستقبل میں بھی وہی ہے. جب انسان اس فلسفے کو پا لیتا ہے تو وہی صوفی ہے. تو پھر آپ کے اندر جو عبادت کی سنسیریٹی پیدا ہوتی ہے, پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں جی اب آئیں عبادت کی طرف, جی اب آئیں عبادت کی طرف. ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, لائق عبادت ہی تو, جی جی ہے ہی تو, اور تجھ سے ہی مدد جو ہے وہ چاہتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں. تو یہ دیکھیے, ہم انسان تو ایک ہے نا جب عبادت کر رہا ہے, بعض اوقات ہم نوافل پڑھ رہے ہیں جو افضل عبادت ہے, نوافل پڑھ رہے ہیں بے شک, رات کے اندھیرے میں تاریکی میں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد, ہم. تو یہ رب العزت نے اجتماعیت کا شعور بیدار کیا ہے. اجتماعیت ہونی چاہیے, ایبسلیوٹلی, کیونکہ اگر آپ کی ایک عبادت ہے, جب وہ دوسروں کے ساتھ مل جائے, یعنی عابدین کا وسیلہ شامل ساتھ ہو جاتا ہے, واہ واہ واہ, اس کی بڑی برکات ہیں کہ یا اللہ میں بھی عبادت کر رہا ہوں, اس وقت تیرے اور بھی بندے عبادت کر رہے ہیں, میری عبادت تو ناقص ہے, ان کی عبادتوں کے صدقے میری عبادت قبول کر دے. یہ بڑا لطیف نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ ریز کر رہے ہیں. یعنی میں اس وقت اپنی ذات پر اصرار ابھی بھی نہیں کر رہا, جی ذات تو نکل چکی ہے, ذات نکل چکی ہے, لیکن وہ جو ہم کے اندر جی جی ایسے کوئی اللہ کا بندہ ہے, کوئی اللہ کے اولیاء ہیں, ان کا وسیلہ اس کے اندر ہڈن چھپا ہوا ہے. واہ واہ واہ, اجتماعیت کا شعور ہے, اور دعا مانگنے کا انداز سکھایا گیا ہے کہ ساتھ دوسروں کو شامل کریں. ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ وہ اپنے لیے دعا کر رہا تھا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے لیے دعا کرنے کی بجائے دوسرے بھائیوں کو بھی شامل کر لو. تو یہ وہی بات ہے کہ دوسروں کو ساتھ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے, اور اجتماعیت کا شعور بیدار کیا گیا ہے. ایک اور تصوف کا اس میں بڑا اہم نقطہ ہے. ایک تو یہ ایاک نستعین ہے کہ جی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور ایک جو مفسر کا جملہ پیش کرنا چاہوں گا, وہ کہتے ہیں یہاں طلب عون نہیں, طلب عین معائنہ ہے. یعنی مدد نہیں مانگی گئی بلکہ اللہ رب العزت کا دیدار مانگا گیا ہے. واہ 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 واہ, کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے حاضر ہو گئے, ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو سراپا خطا ہیں اور تو سراپا عطا ہے. واہ واہ واہ, ہم آ گئے, اور عبادت کی معراج کیا ہے؟ جلوہ خداوندی کو دیکھنا. واہ واہ واہ, تو ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, اب تو کرم فرما, اس حوالے سے ہماری مدد فرما, اور ہمیں اپنی تجلیات میں سے کچھ حصہ اور فیضان عطا فرما, میں سے کچھ عطا کر. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. واہ واہ, اور بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں, سزا چاہتا ہوں. واہ واہ, علامہ صاحب کی کیا بات. ایسے ہی ہے جی. تو یہ جو حدیث احسان ہے, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. جی گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. واہ واہ واہ, کہ وعبد کأنک تراہ, ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تو اللہ کی بات ایسے کرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ, اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا, فإنہ یراک, وہ تجھے دیکھ رہا ہے. عام ترجمہ یہی ہے, بالکل, لیکن میں ایک اور جہت سے ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. آگے لفظ کیا ہے؟ فإن لم تکن, اگر تو نہ رہے. ایک تو ہے نا اگر تو نہیں دیکھ رہا, تو اس کو ہم تھوڑا سا وقف کر لیں. فإن لم تکن عربی کے قاعدے کے مطابق,
فَإِن لَمْ تَكُن، ہاں یعنی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ چاہتے اسے دیکھو تو کیا کرنا پڑے گا؟ فَإِن لَمْ تَكُن، ہاں، تو نہ رہے، اب تمہاری ذات اور وجود کی فنا میں اس کا مٹ دیدار جائے۔ پنہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن، اگر تو نہ رہے، تَرَاهُ، پھر تو اسے دیکھے گا۔ واہ 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 واہ، تو 7 طریقہ بھی بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے ہم کہتے ہیں حدیث احسان۔ بالکل، اور تصوف کے لیے میں حدیث سمجھتا ہوں کہ جو جبریل، حدیث میں لفظ جی جی مطلب احسان کا آ جی گیا جی، نا بے تذکرہ، شک اس میں حدیث احسان، کیفیت احسان بے کہہ لیں، شک، ایسے ہی، کیفیت احسان ایکسلنس، اس میں جی، واہ واہ واہ، تو یہی تصوف ہے، اسی کا نام بعد میں تصوف ہوا واہ کہ جو واہ، اس کیفیت کو حاصل کرنا بے چاہتے شک، ہیں بے شک، اور اس کے طریقے بتاتے ہیں، انہیں ہم صوفیہ واہ کرام واہ، کہتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں جناب جلدی سے، جی جی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ مکمل جی ہو جی، جائے بالکل، سلسلہ، اگر بسم وقت ہو اللہ، ہمارے پاس۔ اہدنا الصراط المستقیم، واہ واہ واہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہاں دکھا دیا اس نے۔ ہاں، اب میں کہتا چلا، ہوں یہ خوبصورت ترجمہ یہ واہ ہے، واہ چلا۔ واہ، ایک اپنا میں شعر عرض کرتا ہوں بسم کہ اللہ، میں چلوں تو سفر ہے صدیوں کا، واہ واہ واہ، میں چلوں واہ تو واہ، سفر ہے صدیوں کا، تو چلائے تو پل میں کٹ جائے۔ واہ واہ، تو یہی ہم عرض کر رہے ہیں، بالکل، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہاں بھی نہ ہے ہمیں۔ واہ واہ واہ، یہ بھی وہی جو میں عرض کر رہا تھا Collectivism، کہ دعا کا انداز کیا ہونا اجتماعیت، چاہیے، اسلوب کیا ہونا چاہیے، اور اجتماعیت کیا ہونی چاہیے۔ تو منزل کے مختلف جو ہے پہنچنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو کوئی آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی وہ ہے منزل، دکھا دیا۔ ایک انگلی پکڑ کے کوئی چلا دیتا ہے کہ آؤ جی میں آپ کو چلاتا ہوں راستے پہ، اور ایک ہے کوئی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ منزل کا راستہ دکھا دیا، اب چلا اب ہمیں چلا اور پہنچا، اور پھر پہنچا بھی دے، اور تو ہی کیونکہ پہنچا سکتا ہے، تو ہی پہنچا سکتا ہے۔ واہ تو واہ، تیری توفیق کے بغیر جو ہے وہ پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ناممکن تو ہے، جب ہم کسی غلط راستے پہ پڑ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری منزل کسی اور جانب ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اپنی گاڑی کا رخ موڑ لیں، ورنہ جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے منزل سے دور ہوتے چلے، منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جب احساس ہو کہ ہم منزل کی جانب نہیں جا رہے، فوراً اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ اور کانٹیکٹ کریں نا ان سے جو منزل پہ پہنچ گئے ہوئے، بالکل ایسے ان سے رابطہ ان سے، کریں، وہ کہ آگے آپ آ کا رہا ہے۔ رستہ کیا ہے، جی وہ بالکل، آگے آ رہا ہے اسی ماشاء طرح اللہ۔ وہ فوری طور پہ سوال بھی اس میں پنہا ہوتا ہے اور آپ کا یہ اشارہ بھی ہوتا ہے، اگلی آیت بھی ساتھ شامل کریں، صراط الذین انعمت علیہم، واہ واہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ واہ واہ، اب قرآن سے ہم پوچھتے ہیں بہت جلدی کہ سے انعام جی یافتہ انعام کون ہے؟ یافتہ کون ہیں؟ واہ واہ، فرمایا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ واہ واہ انعام یافتہ نبی ہیں، واہ، بے شک، صدیق ہیں، واہ واہ، بے شک، شہید ہیں بے شک، اور صالحین ہیں۔ بے شک، نبیوں کے سردار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں سرداروں کا تذکرہ ہو جائے۔ واہ واہ، صدیقین کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے عنہ، شک، بے شک، اور شہداء کے سردار امام علی مقام، واہ واہ واہ، اور صالحین کے سردار سیدنا علی المرتضیٰ واہ، کرم اللہ وجہ الکریم۔ بے شک، تو ان ہستیوں کا راستہ مانگا گیا ہے بے شک، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا اے اللہ انعام ہوا ہے، یعنی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ بے شک، اب اس کے ہم بالکل آخر میں آ جاتے ہیں، جو ہمارے لیے اس میں بہت سے دروس ہیں۔ اور جب بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا معاشرہ، معذرت کے ساتھ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں، یہ عام طور پہ ہم دوسرے لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ہاں، دوسرے مذاہب کے، بالکل، ویری انفورچ، بہت اچھی بات کی آپ نے، جی، سبحان اور اللہ، اپنی جان چھڑا لی ہاں، کہ جی کہ یہ آیت اس مذہب کے پیروکاروں کے لیے، یہ مغضوب اس کون ہے؟ مذہب، فلاں مذہب، ہاں، ضالین کون ہے؟ فلاں مذہب۔ فلاں مذہب، واہ واہ، بالکل ہم اس کو حقیقت وہ اور حق اپنی سمجھتے جگہ پہ ہیں، درست ہے، جی وہ، جی روایت ہے، ہم ہاں، اس کو حق سمجھتے بے ہیں، لیکن ان کی خصوصیات کیا تھی؟ ہاں، ان کو کس وجہ سے کہا گیا؟ اور اگر وہی خصوصیات ہم میں پائی جائیں، ہم میں پائی جائیں گی تو اس وعید کا ہم بھی شکار ہوں گے، جی ہم بھی وہ ہم پر بھی منطبق ہوگی، ہاں، ہم پر بھی وہ لاگو ہوگی۔ تو میں نے یہ قرآن سے جائزہ لیا کہ جناب مغضوب کون ہیں قرآن کی روشنی میں؟ اللہ، انعام یافتہ تو بتا دیا، اب مغضوب کون ہیں اور ضالین کون ہیں؟ ہاں، قرآن سے پوچھا۔ جی جی، ایک تو وہ روایت 2 مذاہب کے حوالے سے، دوسری بات تفسیر کبیر میں ہے کہ مغضوب سے مراد ہیں بدعمل لوگ۔ اللہ اکبر، اور آگے قرآن کا سنیے، قرآن نے فرمایا وہ ہے مغضوب، یعنی جس پر اللہ کا غضب غضب نازل ہو رہا، جو ناحق قتل کرتا ہے، اللہ اکبر،
سورۃ النساء آیت نمبر 93. یہ تمام ناظرین سے گزارش کروں گا پڑھیں تاکہ قرآن سے مزید تعلق بھی پیدا ہو, مزید وضاحت مل جائے. میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ناحق قتل کرتے ہیں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں. ذرا آج دیکھیے کہ ہمارا معاشرہ انعام یافتہ لوگوں کا معاشرہ ہے کیا مغضوب یا غضب شدہ لوگوں کا غضب شدہ لوگوں کا معاشرہ ہے یا گمراہ لوگوں کا معاشرہ ہے. وہ قرآن بتائے گا کہ جن کا تعلق نبیوں سے, صدیقوں سے, شہیدوں سے, صالحین سے ہوگا وہ انعام یافتہ کا ہوگا, اور جہاں قتل ناحق ہو رہا ہوگا اللہ وہ اللہ کے غضب کردہ لوگوں کا معاشرہ ہوگا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 61. جو آیات کا انکار کرتے ہیں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو جہاں آیات کا انکار کیا جا رہا ہو اور یہ بھی قرآن کریم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, بے شک اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہو, بے شک قصہ مختصر, بے شک وہ مغضوب لوگوں کا معاشرہ ہے, غضب شدہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کا معاشرہ ہے. اور جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81, وہ بھی غضب شدہ ہے. وہ بھی وہی معاشرہ ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے. اور اسی طرح جو اللہ کی نعمتوں کو گناہ میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی انہی لوگوں کا معاشرہ ہے. یہ بھی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81 سے معلوم ہو رہا ہے. اور اس طرح آخر میں بالکل دالین, یہ کون لوگ ہیں؟ دال کا مطلب کیا ہے؟ حیرت زدہ. اصل اس کا مطلب ہے حیرت زدہ. واہ. اور جستجو کرنے والا. دال خیر کا بھی ہو سکتا ہے, شر کا بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ شر والے کی طرف یہاں پہ شر والا, کیونکہ سیاق و سباق ہمیں یہ بتایا, تو یہاں سے شر والا جو ہے وہ مراد ہے. تو اس سے تفسیر کبیر نے جو بتایا دالین کون ہے, گمراہ لوگ کون ہیں, جو بدعقیدہ ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور قرآن کریم فرماتا ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کو چھوڑ دے, سورہ آل عمران آیت نمبر 90 میں, وہ لوگ وہ ہیں جو گمراہ ہو گئے, یہ لوگ گمراہ ہیں. اور جو طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لے کے جائے, سورۃ النساء آیت نمبر 60, طاغوت کے پاس. واہ واہ واہ. یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں. یہ سارے معاملات اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر میرا خیال ہے اپنی پیک پہ پہنچے ہیں. یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں, بے میں بھی شک اپنا جائزہ ذاتی محاسبہ کریں, ذاتی طور پہ محاسبہ کریں, بحیثیت مجموعی ہم محاسبہ کریں, بحیثیت قوم جو ہے اپنا محاسبہ کریں. بے شک یہ ہم سب کی ذمہ داری, اور اس کا مقصد ہمارا یہ ہے. اب دیکھیے کہ طاغوت کے پاس فیصلہ لے کے جانا, یعنی شریعت کے قانون سے فیصلہ ہم نہیں لیتے, ہم نے اپنے مین میڈ آرٹیفیشل لاز بنا لی. ہمارے اپنے کچھ قوانین ہیں, تو وہ جو قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی قانون ہے, قرآن کے مقابلے میں جو قرآن کا انکار کر رہا ہے وہ طاغوت ہے. بے شک. تو ہم وہاں اپنا فیصلہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیے اب معاشرے ہمارے میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر دیکھیے کہ سورۃ الحجر آیت نمبر 56 میں کیا فرمایا کہ گمراہ کون ہے. فرمایا گمراہ وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اللہ, یہ ہمارا پیغام بھی ہے. واہ واہ واہ. گمراہ کہ ہوپلس بھی نہیں ہونا, اللہ سے امید بھی رکھنی ہے. جی جی, امید قائم رہنی چاہیے. یعنی یہ سارے اگرچہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ سارا ہم اپنے معاشرے میں یہ بدعمالیاں, بد کرداریاں اور یہ جو بے ضابطگیاں ہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود مایوس نہیں ہونا, اس کی رحمت کا دامن تھامے رہنا ہے اور اپنا کردار ادا کرتے رہنا ہے, حالات جیسے بھی ہوں مایوس نہ. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کی موجودگی سے ہم نے قرآن عظیم الشان کی اس خوبصورت صورت کے اوپر ایک طائرانہ نظر ہم ڈال پائے. طائرانہ ہی کہیں گے اس کو, کیونکہ یہ صورت تو بذات خود جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ خزانہ ہے اور معنی اور مفاہیم کا ایک سمندر ہے. لیکن میں آپ کو مبارکباد پیش کوشش کی ہے. بے شک کہ آپ نے, اور بہت خوبصورت, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ نے وقت نکالا, آپ کی وجہ سے مجھ تک, میرے ویورز تک اشاروں کے درجے پہ ہی صحیح لیکن بہت آئی تھنک اہم گفتگو آپ نے کی. اللہ آپ کو سلامتی دے. ویورز, آج ہم نے سورہ فاتحہ کے معنی اور مفاہیم کو ایک اسٹوڈنٹ اورینٹڈ انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگیوں کا پارٹ بنے, انٹیگرل پارٹ بنے, اور یہ صرف لپ سروس نہ ہو بلکہ ہمارے کردار میں, ہمارے عمل میں قرآن مینیفیسٹ ہو, اور ہم حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق قرآن کے عامل بنے, کیونکہ قرآن یہی ہم سے تقاضا کر رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہی تقاضا کر رہے ہیں.
اور جب ہم قرآن سے جڑیں گے تو انشاءاللہ اس امت میں اتحاد پیدا ہوگا، یونٹی پیدا ہوگی، یگانگت پیدا ہوگی، اور یہ یونٹی آج مسنگ ہے۔ ویورز، ہمارے پروگرام کی اس ایپیسوڈ کا اپنا اختتام کی طرف یہ ایپیسوڈ بڑھ رہی ہے۔ اپنی فیڈ بیک سے ضرور ہمیں نوازیے گا اور فیڈ بیک دیتے رہیے۔ آپ کن موضوعات پر ہم سے کنورزیشن سننا چاہتے ہیں، کن اسکالرس کو سننا چاہتے ہیں، ہم ضرور آپ کی فیڈ بیک کی روشنی میں ایسے گیسٹ کو بلائیں گے، ایسے ٹاپکس پر کنورزیشن کریں گے۔ ویورز، دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف۔ کیپ واچنگ انسان کل اور آج۔